ان کے چہروں پہ چمک نظر آئے گی، ان کی الفاظوں میں آپ کو محبت نظر آئے گی، آپ کو وہ سر درد کا، کمر درد کا، جسم کے کسی کماہٹ کا کوئی شکایت نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب رسول اللہ کے دین کی برکت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنا، اس لیے کسی نشے میں ہے، حتیٰ کہ سگریٹ تک بھی چیز ہے، اس سے بھی بچا جائے، کیونکہ یہ بھی انسان کی صحت کو بڑی نقصان دیتی ہے۔ اب آبی برکات، شرابی کے منہ سے نکلنے والا لفظ اللہ شب برات کی رات بھی قبول نہیں ہوتا، اور شراب بدترین کہتے ہیں، تاریخ دانوں نے لکھا ہے، سنتے جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بیڑا بنایا نا اللہ کے حکم سے، کشتی بنائی حضرت نوح نے، تو اللہ کے حکم سے آپ نے کائنات کی ہر شے کو اس میں رکھا، ایک ایک چیز کو چن کے رکھا، ہر چیز کو۔ آپ نے انگور کی جڑ کو، بیل کو رکھا، کہتے وہ شیطان چوری کر گیا، آپ نے شیطان سے مانگی تو شیطان نے کہا دوں گا، بشرط یہ ہے کہ جب آپ اسے زمین میں کاشت کریں گے نا، اسے بوئیں گے تو پہلے 3 دیر پانی میں ڈالوں گا، پھر آپ آگے جانے آپ کا معاملہ۔ اس شرط پہ شیطان نے انگور کی جڑ واپس کی تھی۔ کہتے جب اسے زمین میں بویا گیا تو شیطان سب سے پہلے اس کے اندر سور کا خون ڈالتا تھا، اور دوسری مرتبہ جب اس نے پانی کے طور پہ ڈالا تو وہ لومڑی کا خون ڈالا، اور تیسری مرتبہ جب ڈالا تو شیر کا خون ڈالا۔ چوتھے دن جا کے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے پانی پی۔ آج بھی انگور کی یا شراب کی کیفیت کو دیکھ لیں، شرابی بندہ اگر دلیر بن کے کھڑا ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے مجھ جیسا بہادر کوئی نہیں، اگر بہک جائے تو لومڑی جیسا بزدل ہو جاتا ہے، اور اگر انسان شراب پی کر اندھا ہو جائے اپنے رشتوں کی پہچان نہیں رہتی، جیسے سور کو پہچان نہیں رہتی، خنزیر پہچان نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان جب شراب کا عادی ہو اس سے بھی اپنے رشتوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اور بزرگ کہتے ہیں کہ انگور کے اندر جو مٹھاس ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ سے پانی دینے کی برکت ہے، یہ مٹھاس حضرت نوح علیہ السلام کے دست نبوت کی برکت سے ہے۔ وہ شراب بدترین گناہ ہے، شراب سے بچا جائے، ہر گناہ سے بچا جائے۔ آج شراب کی صورت میں لوگ گولیاں کھاتے ہیں، نوجوان اپنے سکون کے لیے۔ اب آپ یقین جانیے، اگر سکون قلب حاصل کرنا ہے کب تک دوائیاں کھائیں گے؟ آپ نماز عشاء کو پابندی کے ساتھ آپ با جماعت پڑھیں، ایک قرآن مجید کی سورت کی تلاوت کر کے توبہ کر کے سوئیں، پھر دیکھیں سکون قلب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ کے ذکر کی برکتیں ہیں جو سکون قلب نصیب ہو جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اگلی ویڈیو دیکھیں۔ 3 گھنٹے نیند کرتے تھے لیکن پھر بھی چہرہ حشاش بشاش ہوتا تھا، کیونکہ انہیں اللہ کے ذکر کی برکت نصیب ہوتی تھی۔ اس لیے ذکر خدا یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کو باجماعت ادا کر کے سوئیں، پابندی کے ساتھ اسے پڑھیں، پھر دیکھیں سکون قلب ملتا ہے نہیں ملتا۔ صبح اٹھیں، فجر کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھ کے آپ کام پہ نکلیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یقیناً پھر ساری راہیں ہموار ہو جاتی ہیں، سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے جب کرم ہو جائے۔ تو فرمایا یہ وہ رات ہے، فرمایا شراب پینے والے شخص کے منہ سے فرمایا اللہ لفظ اللہ قبول نہیں ہوتا، بقیہ سب کی طرف سے اللہ اگر کوئی کہتا بھی رہے شب برات کی رات اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ ہاں مگر یہ کہ شراب کے عادی کو اللہ توبہ کی توفیق دے، الا من تابا، مگر وہ توبہ کر لے اور فجر کے وقت تک اسے ٹھیک دی جاتی ہے، یہ توبہ کر لے، یہ توبہ کر لے، اور میں اگر اس رات وہ بھی توبہ کر لے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ جناب گرامی قدر، بخشش مانگنا، اللہ اکبر، یہ سعادت ہے، محبت ہے، توبہ جسے نصیب ہو جائے۔ بڑے بڑے آپ دیکھیں نا، حضرت بشر حافی کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ شراب کے عادی تھے اور بہت زیادہ شراب پینے کے عادی تھے۔ کہتے ہیں ایک دن شراب کے نشے میں گرتے پڑتے، جب اللہ کا کرم ہو جائے عدل کرے تھے تھر تھر کمبن، کچیاں شانہ والے فضل کریں جے بخش جامن، میں ورگے منہ کالے۔ عزیزان گرامی قدر، چلتے چلتے آپ نے نشے کی حالت میں دیکھا ایک پرچی پڑی ہے سفید، اس پہ دیکھا کہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے دل نے سوچا یار میں گنہگار صحیح، بدکار صحیح، لیکن ہے تو میرے رب کا نام نا، ہے تو میرے خالق و مالک کا نام نا۔ آپ نے پرچی اٹھا لی، عطر خریدی اور عطر خرید کر اسے دھو کر کسی بلند مقام پہ رکھ دیا۔ رات کو سوئی تو قسمت انگڑائی لے کے جاگ اٹھی،
فرمایا اللہ اکبر، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ فرمایا غیب سے آواز آئی، اے حافی بشر جی، آواز دی جی، فرمایا تو نے ہمارے نام کو پاک کیا ہے، ہم نے تجھے پاک کر دیا ہے۔ شراب سے اللہ نے توبہ کی توفیق عطا کر دی، شراب کے جام کو چھوڑ دیا، پھینک دیا، توڑ دیا، پھر نکل کے جنگلوں میں عبادت خدا کر دی مانے۔ وہ کل تک جو معاشرے کے اندر شرابی مشہور تھے، پھر وہی مقام آ گیا کہ حضرت سیدنا بشر حافی جب بغداد کی گلیوں میں چلتے تھے، ننگے پاؤں، جوتا نہیں پہنتے تھے، کسی جانور کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ راستے میں گوبر کر دے، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا پیارا بشر حافی ننگے پاؤں گزرتا ہے، کہیں ہماری گندگی بشر حافی کے پاؤں پہ نہ لگ جائے۔ اب آپ پھر ادب کا یہ مقام عظمت یہ بنتا ہے، اس لیے کہ توبہ بندے کو 100 سال 100 میل بھی بندہ دور ہو، توبہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جلدی سے کھینچ کے اللہ کے قریب لے آتی ہے، اللہ سے ملا دیتی ہے۔ اور گناہ کی بخشش طلب کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی قدر، میری آپ کی کیا حالت ہے؟ ہم تو صبح شام گناہ کرتے ہیں اور گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ ادھر دیکھو اللہ کے پیاروں کے معاملے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن ہے، بڑی دعاؤں کے ساتھ اللہ نے حضرت زکریا کو ایک بیٹا دیا جس کا نام حضرت یحییٰ ہے۔ بچپن میں اللہ کے خوف کا یہ معاملہ کہ روتے روتے آپ کے گالوں پہ زخم پڑ گئے تھے اور آنسوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جیسے دریا بہتا ہے، حضرت یحییٰ کے آنکھوں سے ایسے آنسو بہتے تھے، اور میں کئی دن تک جنگلوں میں نکل جاتے اور جا کر اللہ سے بخشش طلب کرتے۔ ایک دن کئی دن گزرے، ماں نے نہ دیکھا نا تو ماں نے کھانا پکایا، پوچھتی پتہ چلا میرا یحییٰ فلاں غار میں بیٹھ کر اللہ سے بخشش طلب کر رہا ہے، اور میں آپ گریہ ازاری میں مبتلا تھے۔ آپ کے والد نے جا کے پیچھے ہاتھ رکھا کاندھے پر تو حضرت یحییٰ کی ہچکی نکلی۔ آپ نے کہا آنے والے، اگر تو موت کا فرشتہ ہے تو مجھے اتنی تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دے، میں جا کر اپنی ماں کا آخری دیدار کر لوں۔ میں نے ماں کو کئی دن سے نہیں دیکھا، بس مجھے اتنا فرصت دے دے۔ اللہ اکبر، ماں کی دھار نکلی، اس نے کہا ماں کی جان، میں موت کا فرشتہ نہیں، میں تیری ماں ہوں، کئی دن سے تیرا چہرہ نہیں دیکھا۔ پر میں لقمہ توڑ کے ماں نے دیا، ابھی آدھا لقمہ کیا کھایا تھا، پھر اللہ کا خوف یاد آیا تو پھر رونا شروع ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ نفوس قدسیہ، ایک شخص کہتا ہے میں حضرت امام زین العابدین کے ساتھ کسی سفر میں تھا، پر میں ایک محبت کرنے والے کے ساتھ ہم نے رات گزاری گھر پہ، پر میں اس کے 2 کمرے تھے، ایک نیچے ایک اوپر۔ ہم نے ادب کی وجہ سے حضرت امام زین العابدین کو اوپر والے کمرے میں سلایا، میں نیچے سو گیا، پر نالا اوپر والے کمرے کا بالکل جہاں میں سویا تھا بہتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا کہتے ہیں کہ آدھی رات گزری، سوتے ہوئے میرے چہروں پہ پانی کے قطرے گرے، میں نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بادل نہیں، آسمان صاف ہے، بارش کا نام و نشان نہیں، لیکن پانی کہاں سے بہ رہا ہے۔ جب میں نے چھت پہ چڑھ کے دیکھا، میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، نواز رسول حضرت امام زین العابدین سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، اور ان کے آنکھوں سے آنسو نکل کر پرنالے سے پر میں بارش کے پانی کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ بخش ہے، وہ فرمایا جن کی جنت پکی ہے، جن کے صدقے جنت ملنی ہے، ان کا حال یہ ہو کہ اللہ سے بخشش طلب کریں، روئیں، اور میں اور آپ دن رات گناہ کیے جا رہے ہیں۔ 5 نمازیں پڑھ لیں تو شام کو بڑے اتراتے ہیں کہ آج میں نے بڑی عبادت کر لی ہے۔ اب آپ ایک اگر صفحہ قرآن کا پڑھ لیں تو بھولے نہیں سماتے ہیں، اگر ایک تسبیح ہم پڑھ لیں تو پھر بھولا نہیں سماتے، لیکن ان کی ذاتوں کو دیکھیے۔ عزیزان گرامی قدر، خدا کی رحمت برس رہی ہے، خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اب آپ یہ کسی دفتر والے کا دفتر افسر کا نہیں کہ 8 بجے سے پہلے نہیں کھلے گا، 4 بجے کے بعد بند ہو جائے گا، فلاں تاریخ کو بند ہوگا، فلاں وقت ہمارے کھانے کا وقت ہے، فلاں وقت ہمارے آرام کا وقت ہے۔ یہ تو دربار خداوندی ہے جو 24 گھنٹے کھلا ہے، ہر دن کھلا ہے، ہر رات کھلا ہے، ہر لمحہ، ہر ایک گھڑی کھلا ہے، بشرط یہ کہ کوئی مانگنے والا ہو، بشرط یہ کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہو۔ فرمایا ہاں، اگر کوئی بخشش طلب کرنے والا ہو، اور بخشش بھی ایسی جیسے حضرت ماعز نے کی تھی۔ ماعز بن مالک حضور کے صحابی ہیں، آئے حضور طہرنی، کملی والے مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے کہا کیا کیا حضور؟ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ پر میں لگتا ہے ماعز تیری عقل سلامت نہیں رہی، جا پھر سوچ کیا۔ وہ چلے گئے،
फिर आए तहन या रसूल अल्लाह, आका मुझे पाक कीजिए।